أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون صدق الله العظيم ان الذین فرقوا دینہم، بے شک وہ لوگ کہ جنہوں نے اپنے دین میں تفرقہ ڈالا، وکانوا شیعا، اور مختلف گروہوں میں بٹ گئے، لست منہم فی شیء، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ انما امرہم الی اللہ، بے شک ان کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے۔ ثم ینبئہم، پھر وہ انہیں بتائے گا، بما کانوا یفعلون، جو کچھ یہ لوگ کیا کرتے تھے۔ اس سے قبل آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ لوگ مختلف گروہوں میں، مختلف فرقوں میں اور مختلف رسم و رواج میں بٹے ہوئے ہیں، اپنی مرضی سے حلال یا حرام قرار دیتے ہیں، اور اس طرح کے بیجا مطالبات کرتے ہیں کہ جن کی کوئی بنیاد نہیں۔ کبھی تو کہتے ہیں کہ اللہ خود آ جائے، کبھی تو کہتے ہیں فرشتہ ہمیں نظر آئے، کبھی کہتے ہیں نبی کے ساتھ ایک سونے کا پہاڑ ہونا چاہیے جو آپ کے ساتھ چلے۔ غرض بیجا مطالبات کرتے ہیں کہ جن کا ایمان سے، عمل سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس آیت کریمہ میں بیان فرمایا کہ وہ لوگ جو اپنے دین کے اندر تفرقہ ڈالتے ہیں، وَكَانُوا شِيَعًا، اور مختلف گروہوں میں بٹ جاتے ہیں۔ شیعہ، شیعتن کی جمع ہے، شیعتن کی جمع ہے، اور شیعتن کا معنی ہے ایک گروہ، تو مختلف گروہ یہاں پر۔ اور اگر دیکھا جائے شیعہ کا لفظی معنی تو ایک گروہ کا بنتا ہے، لیکن اس سے ایک اور بات بھی سمجھ لینی چاہیے کہ سب سے پہلے امت محمدیہ میں حق راستے سے ہٹ کر جو گروہ اور فرقہ بنا ہے وہ اہل تشیع کا ہے، جس کا مختصر تعارف اور مختصر یہ کہ بنیاد کیسے بنی۔ عبداللہ بن سبا جو کہ کٹر قسم کا یہودی تھا، مسلمانوں کا دشمن تھا، لیکن اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے تک کسی فتنے کو سر اٹھانے کا موقع نہیں ملا۔ اگر سر اٹھاتا تو ان کو کچل دیا جاتا تھا۔ صدیق اکبر کے دور میں منکرین ختم نبوت انہوں نے سر اٹھایا، منکرین زکوٰۃ نے سر اٹھایا، اسی طریقے سے الحاد کا فتنہ پیدا ہوا، اسی طریقے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی، لیکن ان لوگوں نے بھرپور اس فتنے کی سرکوبی کی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ طبیعت کے بہت نرم تھے۔ اب وجہ یہ بنی، عبداللہ بن سبا، چونکہ عراق والے جو لوگ تھے، عراق والے لوگ بادشاہت کے قائل تھے، وہ یہ کہتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بادشاہت چلنی چاہیے، اور صحابہ کرام کا نظریہ یہ تھا کہ نہیں، حضور علیہ السلام نے خلافت کو چلایا ہے، لہٰذا خلافت ہی ہونی چاہیے۔ بادشاہت کا مطلب یہ تھا کہ اگر پہلے حضور بادشاہ ہیں تو بعد میں انہی کے خاندان میں کوئی آنا چاہیے، اور خلافت کا مطلب یہ تھا کہ نہیں، باہم لوگ مشورہ کریں گے اور پھر کوئی خلیفہ آئے گا جس کے اندر اہلیت بھی ہوگی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور تک کسی کو جرت نہ تھی۔ جب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، اس وقت عبداللہ بن سبا جو کہ بادشاہت کو پسند کرتا تھا، اس نے کہا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصل میں حق ہے، اس لیے کہ حضور کی تو کوئی اولاد نہیں تھی، تو یہ چونکہ خاندان کے تھے تو انہوں نے کہا جی کہ علی کو پہلا خلیفہ ہونا چاہیے تھا۔ ابو بکر نے زیادتی کی، عمر نے زیادتی کی، نعوذ باللہ، تو حضرت عثمان سے کہا کہ آپ خلافت کو چھوڑ دیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا تھا کہ عثمان، اللہ تعالیٰ تمہیں ایک کرتا عطا فرمائے گا، لہٰذا لوگ کہیں گے کہ اس کرتے کو اتار دو، لیکن تم اس خلافت کے کرتے کو مت اتارنا، تو میں جان تو دے دوں گا لیکن میں اس خلافت کو نہیں چھوڑوں گا۔ تو لہٰذا عبداللہ بن سبا نے اور اس کے ماننے والوں نے
بہت سارے الزامات لگائے، جس میں بنیادی طور پر 2 الزام تھے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے خاندان کے لوگوں کو عہدوں پر مقرر کر رکھا ہے۔ نمبر 2 کہ یہ حکومتی خزانے بیت المال میں سے اپنے رشتہ داروں کو نوازتے ہیں اور مال و دولت انہیں دیتے ہیں، حالانکہ دونوں باتیں بالکل غلط تھی۔ جو لوگ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کے عہدوں پر فائز تھے، وہ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کے دور سے چلے آ رہے تھے۔ اگر ان کے اندر کوئی کمی ہوتی یا وہ اس کے اہل نہ ہوتے تو ضرور انہیں یہ صحابہ کرام اتار دیتے، اس لیے حضرت عثمان نے بھی ان پر اعتماد کیا۔ جہاں تک بات ہے خرچ کرنے کی، حضرت عثمان غنی کے بارے میں تو بہت مشہور ہے کہ بڑے مالدار تھے۔ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ حکومتی خزانے میں سے یہ اپنے رشتہ داروں پر خرچ کرتے ہوں گے؟ یہ تو اپنے مال میں سے خرچ کیا کرتے تھے۔ تو یہ دونوں باتیں صرف اس کا جو ہے پروپیگنڈا بنایا گیا، اور لوگوں نے کہا بھی، صحابہ کرام نے کہا بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ آپ اس پر کوئی ایکشن لیں ورنہ اپنی جان کو خطرہ ہے، لیکن یہ انتہائی نرم تھے۔ کہا کہ جب تک کوئی ایسی بات نہیں ہے میں کیسے ان کے خلاف کوئی قدم اٹھا سکتا ہوں۔ لیکن بہرحال اس کا یہ نتیجہ یہ نکلا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ تو یہ جو گروہ سب سے پہلے بنا تھا عبداللہ بن سبا، ان کے جو عقائد تھے آج وہی عقائد اہل تشیع کے ہیں۔ اس اعتبار سے سب سے پہلا فرقہ جو ہے وہ یہ بنا۔ تو یہاں پر بہرحال مجموعی طور پر دیکھا جائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہودیوں کے 71 فرقے بنے، جن میں سے 70 جو تھے وہ ناکامی کے راستے پر تھے اور گمراہی کے راستے پر تھے، اور پھر آہستہ آہستہ 71 کے 71 71 وہ سب کے سب جو ہیں دوزخ کے راستے پر چلے اور گمراہ ہو گئے۔ پھر فرمایا کہ عیسائیوں کے 72 فرقے بنے اور وہ سب کے سب گمراہ ہوئے، اور پھر فرمایا کہ میری امت کے 73 فرقے بنیں گے، اور ان میں سے صرف ایک ایسا ہوگا جو کہ جنت میں جانے والا ہوگا، باقی سب دوزخ میں جانے والے ہوں گے۔ صحابہ کرام نے سوال کیا جی وہ ایک کون سا ہوگا؟ تو فرمایا کہ ما انا علیہ و اصحابی، جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے اور راستے پر ہوگا۔ لہٰذا جو صحابہ کرام کا مکمل طریقہ ہے، جو اس پر اعتماد کرتا ہے، جو اپنے عقائد، اپنی ایمانیات اور اپنے اعمال کو ان کے مطابق بناتا ہے، تو وہ اہل سنت والجماعت یعنی صحابہ کرام کی اس مقدس جماعت جو سنت کے مطابق وقت گزارتی رہی، وہ اس میں سے ہے۔ اور اگر وہ اس کے خلاف کوئی راستہ اختیار کرتا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ فرقوں کی طرف جانے والا ہے۔ یہ بات یاد رکھنی چاہیے، ایک اختلاف ہوتا ہے جو عقائد میں ہوتا ہے، ایمانیات میں، توحید میں، رسالت میں، آخرت میں، فرشتوں پر ایمان میں، اور اسی طریقے سے کتابوں پر ایمان میں، یا اسی طریقے سے جو اور دیگر عقائد ہیں۔ اور ایک اختلاف وہ ہوتا ہے جو مسائل میں ہوتا ہے، مسائل میں۔ تو یاد رکھیے جو عقائد کا اختلاف ہے، ایمانیات کا جو اختلاف ہے، یہ انسان کو اسلام سے نکال دیتا ہے اور اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور دوسرا جو مسائل میں اختلاف ہے، لہٰذا یہ صحابہ کرام کے دور میں بھی چلتا رہا، اور ائمہ کرام، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، ان سب کا جو اختلاف تھا وہ مسائل میں تھا، لہٰذا وہ کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے، اور نہ ہی اس بنیاد پر انسان گنہگار ہوتا ہے یا کافر ٹھہرایا جاتا ہے، بلکہ صرف ثواب کے کم ہونے یا زیادہ ہونے کی بات ہوتی ہے۔ تو یہاں پر یہ بات ارشاد فرمائی کہ اے نبی جو تفرقہ ڈالتے ہیں، جو صحیح راستے سے پیچھے ہٹتے ہیں، کوئی اور راستہ نکالتے ہیں، آپ ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیجئے، آپ اپنے تعلق کا ان کے ساتھ اظہار نہ کیجئے۔ اللہ جانے اور یہ جانے آپ کا کام تو سیدھی سیدھی تبلیغ کرنا ہے، آپ کا کام تو جو اللہ پاک نے پیغام دیا وہ پہنچانا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو خود بتائے گا کہ کیا عمل کیا کرتے تھے۔ آگے فرمایا من جاء بالحسنہ، جو شخص ایک نیکی لے کر آئے گا فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا، تو اس کے لیے اس کا 10 گنا ہے، 10 نیکیوں کا ثواب ہے اس کے لیے۔ وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ، اور جو شخص ایک گناہ لے کر آئے گا فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا، تو اسے بدلہ نہیں دیا جائے گا مگر اسی کے مثل، یعنی ایک گناہ اور اس کی سزا ایک گناہ ہوگی، ایک نیکی پر 10 گنا اجر ملے گا، اور ایک گناہ جو ہے اس پر جو ہے ایک گناہ ہی کی سزا ملے گی۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ مطلب کیا ہے؟ ظلم نہیں کیا جائے گا کہ انسان نیکی تو زیادہ لے کر آئے اور اسے جو ہے کم اجر دیا جائے، یا انسان گناہ جو ہے کم لے کر جائے اور اس کو جو ہے سزا زیادہ دی جائے، تو ایسا نہیں ہوگا۔
اللہ تبارک و تعالی ظلم نہیں کرے گا۔ دوسری ایک بڑی لطیف سی بات اس میں ایک اشارہ، یہ بات بڑی سمجھنے کی، فرمایا من جاء، جو نیکی لے کر آئے گا، جو گناہ لے کر آئے گا۔ اگر ایک انسان اپنی نیکی کو تکبر کرنے کی وجہ سے، اخلاص نہ ہونے کی وجہ سے، سنت طریقے سے ہٹ کر کرنے کی وجہ سے، یا احسان جتلانے کی وجہ سے ضائع کر بیٹھتا ہے، تو گویا نیکی تو اس نے کی لیکن اللہ کے پاس لے کر نہیں پہنچا۔ اس لیے نیکی کرے اور انسان بھلا دے۔ اور دوسری بات یہ، گناہ جو لے کر آیا اس کو سزا ملے گی۔ اگر انسان دنیا ہی کے اندر سچی پکی توبہ کر لے، کسی کا حق ہے وہ ادا کر لے، تو ظاہر ہے کہ گناہ باقی نہیں رہے گا، اس کو سزا بھی نہیں ملے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح طریقے سے قرآن پاک کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔